ٹیم ہم نے کلاس نمبر 4 کے اندر یعنی پچھلی کلاس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پڑھا تھا کہ جب دونوں کو نبوت مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین کے اندر تھے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ملک مصر کے اندر تھے، اور اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ جب آپ کے بھائی ملک مصر پہنچیں تو شہر سے نکل کر ان کا استقبال کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ملک مصر کی طرف پہنچے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد دونوں بھائی جو ہیں وہ فرعون کے محل پہنچے۔ جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا، یعنی اجازت نہیں دی، اور دونوں نبی جو ہے دروازے کے اوپر کافی وقت کھڑے رہے، اور اس کے بعد جو ہے کافی پردوں میں سے اور جو ہے راستوں میں سے گزر کر دونوں کو فرعون کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ جب دونوں نبی فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو دونوں نبیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور تیری طرف جو ہے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے یہ بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کی کا پیغام اور جس کا حکم اللہ پاک نے خود ان دونوں نبیوں کو دیا تھا کہ جب فرعون پوچھے تو ان سے کہنا کہ ہمارا رب وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو یہی بات دونوں نبیوں نے فرعون سے کہی۔ تو جب فرعون سے یہ بات کی تو فرعون نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، کیونکہ دربار کے اندر پرورش ہوئی تھی فرعون کے۔ تو فرعون نے اپنے احسانات جتانا شروع کر دیے، کہنے لگا کہ تو وہی شخص ہے جس کی میں نے جو ہے بچپن سے پرورش کی، اور اس کے بعد تم نے میرے ایک جو ہے وہ قوم کے فرد کو مکہ مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تیرے گھر کے اندر پرورش کرنا تیرا احسان نہیں تھا، بلکہ یہ میرے رب کا ایک انعام تھا اور تدبیر تھی کہ تو نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے اوپر طرح طرح کا ظلم کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے تیرے اس ظلم کی وجہ سے مجھے تیرے دربار کے اندر پہنچایا تھا، اور یہ اللہ کو منظور تھا کہ میں تیرے دربار کے اندر پرورش پاؤں، تو تیرے ہاتھوں سے میری پرورش ہونا یہ تیرا احسان نہیں تھا، بلکہ یہ میرے رب کی تدبیر تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کو خطاب کیا اور دعوت دی کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور میری قوم بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے؟ تو فرعون نے پھر انکار کر دیا، کہنے لگا کہ اگر تم لوگ واقعی اللہ کے رسول ہو اور جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہو نبی ہونے کا، تو کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے تو وہ دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی معجزے دکھائے جو اللہ نے نبوت کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، کہ جو عصائے موسیٰ تھا، جو ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر ڈالا تو وہ اس نے ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ جب فرعون نے یہ اژدہا دیکھا تو خوف زدہ ہو کر جو ہے اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا۔ ظاہر ہے ایک سانپ، اور پھر سانپ بھی اتنا بڑا کہ جس کے مقابلے کا کچھ ہو ہی نہ، اس کی جنس سے کوئی دوسرا جانور، کوئی دوسرا سانپ ایسا نہ ہو، تو اس کو دیکھ کر تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگنے لگا کہ موسیٰ اس کو روک لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو جب پکڑا تو واپس لاٹھی بن گئی۔ تو یہ پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، اور دوسرا معجزہ جو ید بیضا کا تھا کہ اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالا، جب وہ باہر نکلا تو سورج کی طرح سفید ہو کر چمکنے لگا۔ تو پھر جب فرعون نے دونوں معجزے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے تو ہیبت زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ میرے پاس تو اس کے ان معجزات کا، یہ نشانیوں کا توڑ نہیں ہے۔ تو جب درباریوں سے مشورہ مانگا تو درباریوں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ دونوں جو ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دونوں جادوگر ہیں،
اور یہ جو انہوں نے اپنا ہاتھ جو نکالا اور روشن ہو گیا، اور یہ ڈنڈا جو ڈالا سانپ بن گیا، یہ دونوں کے دونوں کام جو ہیں جادو کے ہیں، اور یہ جادو کے زور سے جو ہے تیری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت سے اور ملک سے تجھے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں۔ حکمران بھی تھا اور خدا بھی تھا ان کا۔ کہنے لگے وہ درباری کہ اپنے ملک کے مصر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو بلا لیں اور ان کا مقابلہ کروائیں۔ تو ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے جادوگر ہیں جب وہ اپنا دودھ دکھائیں گے تو وہ موسیٰ کے اوپر جو ہے غالب آ جائیں گے۔ تو یہ مشورہ جو ہے فرعون کو بہت پسند آیا۔ پھر فرعون نے جو ہے اپنی ملک اور حکومت کے اندر جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے شہروں کے اندر ملک مصر میں جہاں جہاں جتنے بھی جادوگر ہیں اور وہ جادوگری کے اندر ماہر ہیں، بڑے بڑے جادوگر ہیں، وہ سب دربار میں جو ہے حاضر ہو جائیں۔ تو یہ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ملک مصر کے سارے بڑے بڑے جو ماہر جادوگر تھے وہ جو ہے دربار میں جمع ہو گئے۔ تو فرعون سے پھر وہ پوچھنے لگے، اے بادشاہ سلامت، آپ جس جادوگر سے ہمارا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی اس کا جادو کیا دیکھا آپ نے؟ جادو کی کون سی قسم دیکھی؟ تو فرعون کہنے لگا کہ اس نے جو ہے اپنی لاٹھی کو جب زمین کے اوپر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، تو یہ میں نے اس کا جادو دیکھا۔ تو جادوگروں نے جب یہ بات سنی تو بڑی بے فکری سے کہنے لگے، یہ تو کوئی بھی بڑی چیز نہیں، اس نے تو کوئی بڑا جادو نہیں دکھایا۔ کسی بھی لاٹھی کو سانپ بنا دینا یا کسی رسی کو جو ہے سانپ بنا دینے کا جو جادو ہے، اس میں تو ہمیں کمال حاصل ہے، بڑے ماہر ہیں ان چیزوں کے اندر ہم، اور ہمارا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کے اندر الگ تھے، اکیلے تھے، اور سارے کے سارے ملک مصر کے ماہر جادوگر تھے، تو کہنے لگے کہ ایک اکیلا آدمی ہمارا مقابلہ کیسے کر سکے گا۔ لیکن اے فرعون، پہلے یہ بتا دے کہ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر تو ہمیں کیا ملے گا، ہماری اجرت کیا ہوگی؟ تو فرعون نے جب سنا تو کہنے لگا کہ اگر تم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا حصہ بن جاؤ گے اور میرے مقربین کے اندر داخل ہو جاؤ گے، یعنی کہ میرے خاص درباریوں کے اندر داخل ہو جاؤ گے، میری حکومت کے اندر شامل ہو جاؤ گے، اور حتیٰ کہ میرے خاندان کے اندر شامل ہو جاؤ گے، اور جو تم چاہو کہ تمہیں وہ ملے گا۔ جادوگر اس کے اوپر جو ہے وہ سب تیار ہو گئے۔ اب فرعون نے جو ہے جادوگروں سے مقابلے کا ایک وقت جو ہے وہ متعین کیا۔ اب جادوگروں نے جو مقابلے کا وقت تھا تو اور جگہ جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر کے طے کر لی کہ کس دن ہمیں اپنا یہ معجزہ دکھانا ہے، کہ موسیٰ اپنا معجزہ یا کہ اپنا جادو دکھائیں گے اور ہم اپنا جادو دکھائیں گے۔ تو یہ جو ہے جادو دکھانے کا جو دن تھا، عید کے دن کا جو ہے وہ وقت طے ہوا۔ عید کا دن، اس میں جو ہے تاریخ میں آتا ہے، اس عید کے دن کا نام تھا یوم الزینہ، عید کا دن۔ یہ وہ عید کا دن جس کا نام یوم الزینہ رکھا گیا کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں پر جو ہے وہ فتح عطا ہوئی تھی، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ جادوگروں پہ جب فتح ہوئی تو عاشوراء کے 10 محرم کا دن تھا، اور اس دن کا نام یوم الزینہ رکھا گیا۔ تو جب سارے لوگ جو ہے یعنی کہ ملک مصر کی جو رعایا تھی وہ بھی ایک بڑے سے میدان کے اندر جمع ہو گئی، اور جو ہے وہ ایک طرف فرعون تھا، اس کے درباری تھے، اس کے محل کے لوگ تھے، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سارے مملکت کے لوگ جب یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تو فرعون کے جو لوگ تھے یعنی کہ قبطی جتنے بھی تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگے، کہنے لگے یہ مقابلہ تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دونوں نبی ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ایک موسیٰ ہیں ایک ہارون ہیں، اور ایک طرف ہمارے سارے جادوگر ہیں، اگر یہ موسیٰ ہمارے جادوگروں کے اوپر جو ہے غالب آ گئے پھر تو ہم کیا کریں گے، موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جیسے انسان مذاق اڑاتا ہے کسی کا، تو انہوں نے مذاق کے اندر جو ہے یہ گفتگو کی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے ہمارے جادوگروں پر غالب نہیں آ سکتے، مغلوب ہو جائیں گے اور جادوگر جو ہے وہ جیت جائیں گے۔
تو جب میدان جو ہے مقابلے کا تیار ہو گیا، جادوگر بھی آ گئے اور دونوں نبی آ گئے اور ساری کی ساری عوام دیکھنے کے لیے آ گئی، تو پھر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور کہنے لگے اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم جادو کی ابتدا کریں؟ تو اس وقت اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ ان کو کہیے کہ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ تم پہل کرو جادو میں، تم اپنا جادو دکھاؤ۔ تو فرعون نے تو بتا دیا تھا کہ میں نے ان کا جادو کیا دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈنڈے کو، اپنی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے۔ تو اسی جادو کو ان جادوگروں نے اختیار کیا اور ان جادوگروں نے کیا کیا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، کچھ کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، زمین کے اوپر ڈال دیں، زمین کے اوپر ڈالی اور زمین کے اوپر جب ڈالی تو کہا بعزتی فرعون اننا غالبون، کہ ہم کو فرعون کی عزت کی قسم ہے، ہم کو فرعون کی بادشاہت کی قسم ہے کہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے زمین کے اوپر لاٹھیاں رسیاں ڈالیں تو یہ سارے کے ساری جو ہے سانپ بن گئیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دل میں ایک طرح سے ان کا خوف طاری ہوا۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ پاک نے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عصا کا معجزہ عطا کیا، اس وقت بھی کیا ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے کیا فرمایا تھا، لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، آپ اس کو ہاتھ لگائیے۔ تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خیفۃ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کے اندر ڈر گئے۔ اب ڈرنے سے دیکھیں، ایک ڈرنا جو ہوتا ہے طبعی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی بھی نقصان دہ چیز سے ڈرتا ہے، تو کسی بھی نقصان دہ چیز سے ڈرنا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو جب اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو طبعی خوف تھا نا، یہ دور کیا اور پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ آپ اپنی لاٹھی ڈالیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اور ایک جگہ دوسری کتاب میں نے پڑھا کہ اس اژدہے کا منہ اتنا بڑا تھا کہ جو فرعون کا محل تھا، تو اس اژدہے کا جو نیچے کا جو حصہ تھا منہ کا، جیسے ہمارے دو ہونٹ ہوتے ہیں، تو نیچے والا ہونٹ ہو یا نیچے والا منہ کا حصہ ہو، تو فرعون کے محل کے وہ دروازے کے اوپر تھا، اور جو اوپر والا ہونٹ کہہ لیں یا اوپر والا جبڑا فرعون کی محل کی اونچائی کے اوپر تھا، یعنی کہ اس اژدہے کے منہ میں فرعون کا پورا جو ہے وہ محل جا سکتا تھا، اتنا بڑا اس کا منہ تھا، تو وہ اژدہا کس قدر بڑا ہوگا۔ تو جب وہ اژدہا جو ہے جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو زمین کے اوپر چلنے والی جو اتنی زیادہ رسیاں جو سانپ بن چکی تھیں، وہ سب کی سب جو ہے اس اژدہے نے اس کو نگل لیا۔ جب سارے، اور آتا ہے کہ تاریخ کے اندر کہ جیسے ہی جب فرعون کے جادوگروں نے وہ رسیاں ڈالی اور سانپ بن گئی، تو جتنے بھی اس میدان کے اندر عورتیں تھیں، بچے تھے، آدمی تھے، وہ سب چیخنے چلانے لگے، اتنے زیادہ سانپوں کو دیکھ کر وہ چیخنے اور چلانے لگے۔ تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو ڈالیے ان کے درمیان۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو جو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، تو فرعون کے جادوگروں کو یقین آ گیا کہ موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور فرعون کا یہ معاملہ جادو کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جو شخص جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا، اس چیز کو وہ اچھے طریقے سے پہچانتا ہے کہ یہ اصل ہے یا یہ نقل ہے۔ تو وہ جادوگر کیونکہ جادو کے فن کے اندر ماہر تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا ہے یہ جادو نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کی وجہ سے جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی طاقت ہے،
اور ان سے جیتنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر یعنی موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اور ہمارے پچھلے جتنے عقائد تھے، جو ہمارا پیچھے دین تھا، ہم اس ساری چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ تو جب فرعون کے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ رب العزت نے سب کے سامنے جو ہے فرعون کی کیا کر دی؟ فرعون کی خدائی کی کمر توڑ دی، کہ وہ جن کو ہرانے کے لیے جو آئے تھے وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کا اور جادوگروں کا، تو آتا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے پرانے کپڑے پہنے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے دعا مانگی، اور جو فرعون کے جو لوگ تھے، اس کے جو دربار کے لوگ تھے، وہی سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت آسیہ نے جو حلیہ اپنا بنایا ہے، حلیہ اختیار کیا ہے اور یہ جو دعائیں مانگ رہی ہیں تو یہ فرعون کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اپنی جو ہے فرعون ان کا کیا تھا؟ شوہر بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، تو یہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، حالانکہ حضرت آسیہ کا سارا غم جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، اور وہ ان کے غالب آنے کی کیا ہے؟ وہ دعائیں مانگ رہی تھیں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ غالب کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کوئی معجزہ دکھاتے تو یہ اس کے بعد معجزہ دکھاتے کوئی بھی تو یہ فرعون وعدہ کر لیتا کہ میں جو بنی اسرائیل آپ کی قوم ہے نا ان کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، مگر اور معجزے کی شکل کیا ہوتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میری قوم کو بھیج دے۔ جب فرعون نے قوم کو نہیں بھیجا تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے، جب وہ عذاب آتے فرعون دیکھتا کہ عذاب آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتا؟ دعا کرواتا اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا کہ اپنے رب سے کہو کہ اس عذاب کو دور کر دے اور میں تمہاری قوم کو جو ہے آزاد کر دوں گا۔ لیکن جب وہ عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اپنے وعدے سے کیا کر جاتا؟ مکر دیتا۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میری قوم کو آزاد کر دے، پھر کہتا کہ کیا اے موسیٰ تیرا رب کوئی نشانی دکھا سکتا ہے؟ یہ مطالبے کرتا، نشانی سے مراد ہے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر جو ہے کبھی طوفان بھیجے، کبھی جو ہے یہ ٹڈی جو ہوتی ہے، اسے ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، جو سارے کھیتوں کو کھا جاتی ہے، وہ اس کا بھی عذاب آیا، کپڑوں میں جوؤں کا عذاب آیا، برتنوں کے اندر اور کھانوں کے اندر جو ہے مینڈکوں کا عذاب آیا، اور جو ہے ہر چیز کے اندر جو بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی اس میں وہ کھانے پینے کی چیز کو جب وہ ہاتھ لگاتے تو وہ خون بن جاتی تھی۔ یہ جو عذابات ہیں قرآن کریم کی دوسرے حصے میں بھی آئیں گے، ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو جیسے ہی ایک عذاب تو اللہ نے ان کو یہ دیا تھا فرعونیوں کو کہ جیسے ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے وہ خون بن جاتی، نہ کسی چیز کو یہ کھا سکتے تھے نہ کسی چیز کو یہ پی سکتے تھے۔ تو جب یہ ایسے عذاب آتے ہیں تو فرعون کہتا ہے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اب میں آپ کی قوم کو آزاد کر دوں گا، آپ جو ہے کیا کر دیں؟ مجھے معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے جو ہے اللہ عذاب ہٹاتے رہے اور یہ وعدہ خلافی جو ہے کیا کرتا رہا۔ جب کسی طریقے سے بھی فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزاد نہیں کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کو ساتھ لیا۔ ان کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، ساتھ لے کر مصر سے نکل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا تو رات کے وقت میں جمع کر کے ان کو کہا کہ اب ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس شہر سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ فرعون کسی بھی طرح ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب رات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر شہر سے نکل گئے تو فرعون جب صبح بیدار ہوا تو اس نے دیکھا، اسے پتہ چلا کہ اس شہر سے سارے جو ہے بنی اسرائیلی چلے گئے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیلی کون تھے؟ ان کے غلام تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی رعایا کی، خود ان کے دربار کے اندر خدمت کرتے تھے۔ جب وہ سارے چلے گئے تو پھر فرعون نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو جمع کیا اور فوج کو جمع کر کے یہ حکم دیا کہ موسیٰ اور ان کی جو قوم کے لوگ جہاں کہیں بھی گئے ہیں ان کا تعاقب کرو اور جو ہے ان کو راستے کے اندر ہی کیا کر لو؟ پکڑ لو۔
تو ساری فوج جو ہے ان کی چاروں طرف سے تعاقب کے اندر نکل گئی۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو اس قوم کے راستے میں جو ہے ایک دریا تھا۔ اللہ پاک نے اس دریا کو یہ حکم دیا تھا کہ دریا جب موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ جب یہاں پر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام تیرے اوپر ایک لاٹھی ماریں گے۔ جب دریا تجھ پر لاٹھی مارے تو دریا میں 12 راستے بن جانے چاہیے۔ یہ اللہ نے دریا کو حکم دیا تھا، 12 راستے بن جانے چاہیے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ گزر سکیں۔ بنی اسرائیل جو پوری قوم تھی اس میں 12 قبائل تھے، تو ان 12 قبائل کے لیے اللہ نے 12 سڑکیں بنا دی تھیں، 12 راستے بنا دیے تھے۔ اور اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ جب یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے گزر جائیں تو پھر جو ہے ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہوں تو ان کے آنے کے اوپر یہ دریا کا پانی واپس آپس میں مل جائے۔ تو اب یہ دریا کو حکم مل چکا تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریا کے قریب پہنچے۔ جب دریا کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا کہ لاٹھی مارنے سے دریا کے اندر جو ہے وہ 12 راستے بن جائیں گے۔ جب ان کی قوم دریا کے کنارے کے اوپر پہنچی تو کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہمیں تو پکڑ لیا جائے گا۔ اے موسیٰ اب آگے گئے تو بھی موت ہے، پیچھے گئے تو بھی موت ہے۔ آگے گئے تو دریا میں ڈوب جائیں گے، پیچھے گئے تو فرعون ہی مار دیں گے۔ اب کیا کریں، اب کہاں جائیں گے موسیٰ؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دریا پر لاٹھی مارنی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اوپر لاٹھی ماری تو اس وقت جو ہے جس وقت دریا کے اندر 12 راستے بنے اور لاٹھی ماری، فرعون کی فوج کتنی قریب آ چکی تھی کہ فرعون کی جو آگے کی جو فوج تھی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے والے حصوں سے مل چکی تھی، اتنی قریب آ گئی تھی، لیکن جو ہے اللہ کو تو بچانا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے جو ہے وہ دریا کے اندر کیا ہوئے، 12 ٹکڑے ہوئے۔ اور آتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ نے جب اس دریا کے پانی کو پھٹنے کا حکم دیا تو پانی دائیں اور بائیں سمٹ کر پہاڑ کی شکل کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ پانی کے دو طرف جو ہے وہ پہاڑ بن گئے اور بیچ میں 12 راستے بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی بنی اسرائیل تھے ان راستوں سے گزر گئے۔ اب جب فرعون اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ یہ تو اس راستے سے گزر گئے ہیں، اب جب موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیلی تھے جب دریا پار کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا تو اسی طرح خشک ہے جیسے کہ ہم خشک راستے سے گزر کر آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ یہ تو ہمارا پیچھا کر لیں گے۔ اور فرعون کے لشکروں نے جب دیکھا کہ دریا کے اندر تو راستے بنے ہوئے ہیں تو پھر کہا کہ چلو ہم بھی اسی راستے کے اوپر چلتے ہیں، اور وہ کہنے لگے کہ موسیٰ یہ تو ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا ہو کر رہتا۔ وہ دریا اسی طرح خشک رہا یہاں تک کہ فرعون خود بھی تھا اس کے اندر، اور فرعون کے جو ساتھی تھے اس کی فوجیں تھیں وہ دریا کے اندر چلتے ہوئے درمیان کے اندر آ گئیں۔ جب دریا کے درمیان میں آئیں تو اللہ نے فوراً پانی کو حکم دیا کہ پانی جیسا بہہ رہا تھا ویسا بہنا شروع ہو جائے۔ تو آتا ہے قرآن کریم کی دوسری روایت میں کہ پانی کے جو پہاڑ کھڑے تھے اتنے تیزی سے جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں کہ فرعون کی فوج آگے نہیں جا سکتی اور جا پائی، اور درمیان کے اندر ہی فرعون اور اس کی جو فوج تھی وہ ڈوب کر ختم ہو گئی۔ جب فرعون کی درباری ڈوب گئے اور تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی جو تھے وہ دریا کے اس پار کھڑے تھے۔ تو بنی اسرائیلی جو تھے انہوں نے برسوں غلامی کی تھی فرعون سے، یہ فرعون سے ڈرتے بہت زیادہ تھے کیونکہ فرعون جو ہے وہ ظلم بہت زیادہ کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیلیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون اتنی آسانی سے مر جائے گا، تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ کہ ہمیں خطرہ ہے کہ فرعون ہو سکتا ہے کہ غرق نہ ہوا ہو، کیونکہ دشمن اتنی آسانی سے مر جائے، تو اس کے اوپر انہیں کیا تھی، حیرت تھی۔
کہ ہمیں گویا کہ یقین نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ واپس نہ آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ فرعون نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ یہ بنی اسرائیل کا جو ہے خوف تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کے خوف کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، فرعون کی ہلاکت کو ہم پر ظاہر کر دے، ہمیں دکھا دے کہ فرعون مر گیا ہے۔ تو جب اللہ پاک سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا، اور جب دریا سے باہر پھینکا تو پھر فرعون کے یہ جو بنی اسرائیلی تھے اور جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ مر گیا، لیکن ان کو یقین نہیں تھا خوف کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ فرعون واقعی مر گیا ہے، اور آج بھی فرعون کا جو لاش ہے نصیحت اور عبرت کے لیے دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو جب فرعون مر گیا تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ آگے چلے۔ جب یہ آگے چلے تو راستے میں ان کا گزر جو ہے ایک قوم کے اوپر ہوا۔ اب یہ فرعون تو مر گیا، اب آگے جو سلسلہ شروع ہوگا قصے کے اندر، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ہوگا، کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بڑی نافرمان قوم تھی، اللہ نے تو ان کو نجات عطا کری تھی ظلم سے، اللہ نے ان کو غلامی سے نجات عطا کری تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لا کر اللہ کی بندگی کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ آگے چلے تو انہوں نے قوم کو دیکھا کہ یہ قوم جو ہے، اس قوم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور بت جو ہے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائش کی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، کہ ہمیں بھی ایسی کوئی پتھر کا بت بنا کر دے دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، کہ موسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی اللہ کی دین کی دعوت لے کر تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہتے کہ بت بنا کر دے دو۔ تو کہنے لگے کہ تم ایک جہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں یہ سب برباد ہونے والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اپنے رب کے اتنے انعامات دیکھ چکے ہو، معجزات دیکھ چکے ہو، کہ کس طریقے سے اللہ نے فرعون کو، اس کی پوری فوج کو جو ہے غرق کر دیا، پھر بھی تمہارے یہ جہالت کے خیالات نہیں بدلے، کہ تمہارے دلوں کے اندر اب بھی باطل کی پرستش باقی ہے۔ تو یہ کہہ کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر غصے کا اظہار کیا، اور ان کو لے کر جو ہے یہاں سے آگے چلے گئے۔ جب آگے چلے گئے تو ایک مقام پر، ایک جگہ پر لے جا کر ان کو ٹھہرا دیا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں۔ بنی اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا اور ان کو کہا کہ اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، اور میں 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، 30 دن، 1 مہینے کے بعد واپس آ جاؤں گا، اور میرے پیچھے جو ہے میرے بھائی اور اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں میرے خلیفہ رہیں گے۔ یعنی کہ اب جو حکم تمہیں جو ہے ہارون دیں اس کے مطابق چلنا ہے تمہیں، اور یہ جو ہے تمہاری کیا کریں گے؟ نگرانی بھی کریں گے، ان کی بات ماننا، ان کی مخالفت نہ کرنا، یہ حکم دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے۔ یہ پورا واقعہ دیکھیں، میں آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں، عام جگہوں پر اتنا طویل واقعہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس طویل واقعے کو سن لیں گی تو اس میں یہ کہ عام طور سے اس طویل واقعے کے تھوڑے تھوڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے لیے جو ہے کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ 30 دن اور 30 راتوں کا جو ہے مسلسل روزہ رکھو، یعنی 1 مہینے کا مسلسل روزہ۔ اب ہم دیکھیں روزہ رکھتے ہیں دن کا روزہ، رات میں روزہ نہیں ہوتا ہمارا، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن وہ نبی تھے، مخصوص ان کی عبادت تھی، اللہ نے رات کا بھی روزہ قرار دیا، دن کا بھی روزہ، کہ مسلسل رکھنا ہے، کھلے گا نہیں روزہ۔ جب آپ 30 دن کا مسلسل روزہ رکھیں گے تو اس وقت آپ اپنے رب سے اب ہم کلام ہو سکیں گے۔ ایک دفعہ تو ہم کلامی کب ہوئی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی،
अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने फरमाया मूसा 30 दिन का रोज़ा रख कर आओ, फिर अल्लाह तुमसे कलाम करेगा। और अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने दिन रोज़ा रखा तो मुसलसल रोज़ा रखने से जो है उनके मुंह के अंदर जो है रोज़ेदार जो है किस्म की बू पैदा हो गई। आज भी देखिए हम जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ेदार के मुंह में जो है एक बदबू पैदा हो जाती है, जो अल्लाह के नज़दीक क्या है, बहुत एक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा अल्लाह ने फरमाया है कि मुझे पसंद है। तो इसी तरीके से रोज़ा रखने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में बदबू हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, उनको फ़िक्र हुई कि जब मैं अल्लाह से कलाम करूँगा, अल्लाह से बात करूँगा, तो मेरे मुंह के अंदर तो बदबू आ रही है, बू आ रही है, लिहाजा इस हालत में अल्लाह से कलाम करना जो है मुनासिब नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक पहाड़ी घास के ज़रिए, कोई जड़ी बूटी होगी वहाँ पर उस मकाम पर, उसके ज़रिए जो है मिसवाक करके मुंह को साफ़ कर लिया। जब मुंह को साफ़ कर लिया ताकि मुंह की बू ख़त्म हो जाए, जब अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए तो अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुमने अफ्तार क्यों कर लिया। हालांकि अल्लाह को तो पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कुछ खाया है इन 30 दिनों में, ना पिया है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मूसा तुमने अफ्तार क्यों कर लिया। अल्लाह ने उनके मुंह के साफ़ करने को जो है अफ्तार करने से ताबीर किया कि मूसा ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बात सुनी अल्लाह की तो कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे ये ख़याल आया कि जब मैं आपसे कलाम करूँगा तो मेरे मुंह के अंदर बू होगी, तो मुझे ये मुनासिब लगा कि मैं अपने मुंह की बदबू को दूर कर लूँ। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि मूसा क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू हमारे नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा महबूब है। हमें तो आपके मुंह की वो खुशबू बड़ी महबूब थी, पसंदीदा थी। ए मूसा अब आप लौट जाइए और मज़ीद 10 दिन का रोज़ा रखिए और फिर हमारे पास आइए। तो अल्लाह पाक ने फिर 10 दिन के लिए और रोज़े का हुक्म दे दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मज़ीद 10 दिन का रोज़ा रखा। इधर मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर के ऊपर मज़ीद रोज़े रखने के अंदर जो है वो लग गए। इधर जो बनी इसराइल कौम को नीचे छोड़ कर गए थे एक जगह पर और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनके पास छोड़ कर गए थे, तो ये जो बनी इसराइल थी ना, एक सरकश कौम थी, एहसान फरामोश कौम थी ये। तो इन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो ये कहकर गए थे कि मैं 30 दिनों के लिए जो है वो जा रहा हूँ। जब 30 दिन हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए तो बनी इसराइलियों को ये बात नागवार गुजरी, बुरी लगी। मूसा अलैहिस्सलाम तो कहने लगे कि मूसा तो हमसे कह कर गए थे कि 30 दिन में आएंगे, मूसा तो 30 दिन में वापस नहीं आए। तो फिर जो है इधर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे ना, इन्होंने क्या किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर के ऊपर तशरीफ़ ले गए तो ये जो कौम थी बनी इसराइल, इनको सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद इनको जो है जमा करने के बाद एक खुतबा दिया, एक तकरीर की इनके अंदर, और तकरीर और करने के बाद कहने लगे बनी इसराइलियों, फ़िरौन के जो लोग थे ना, जो कि डूब गए हैं, गर्क हो गए हैं, जिनको हम छोड़ कर आ गए हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें जो तुम लोगों के पास थीं, ये तो ग़ुलाम थे ना, तो चीज़ें मांग लिया करते थे, खाने की, पीने की या इस्तेमाल करने की, वो चीज़ें इनके पास थीं फ़िरौन की कौम की, या कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो इनके पास अमानत रखी हुई थी। तो हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि देखो, तुम्हारे पास जो फ़िरौन के लोगों की जो चीज़ें थी ना, वो सब तुम अपने साथ ले आए हो वहाँ से। अब जो है ये चीज़ें जो है तुम्हारे लिए, मैं इनको हलाल नहीं समझता, यानी कि तुम इनके मालिक नहीं हो, ये तुमने इस्तेमाल के लिए उनसे मांगी हुई थी। अब तुम इनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम इनके मालिक नहीं हो, और तुम इनको वापस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग मर गए हैं। अब एक काम करो कि एक गड्ढा खोदते हैं हम। एक गड्ढा खुदवाया और गड्ढा खुदवा कर वो जितनी चीज़ें जो है बनी इसराइलियों के पास थीं फ़िरौनियों की, कहा कि इसमें डाल दो। इस काम सब कब हो रहा है? जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के ऊपर रोज़े रख रहे हैं 30 दिनों के अंदर।
تو وہ ساری چیزیں جو تھیں نا اس میں زیورات بھی تھے، سونے چاندی کے استعمال کی چیزیں بھی تھیں، کچھ سونے کی تھیں، کچھ چاندی کی، کچھ لوہے کی، کچھ پیتل کی، کچھ کسی چیز کی، سارے استعمال کی جو برتن تھے وہ ساری چیزیں حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑھے میں ڈلوا دی اور اس سامان کے اوپر آگ لگوا دی۔ اور آگ لگوانے کے بعد جب وہ سامان جل گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے اب یہ سامان نہ ہمارا رہا اور نہ یہ سامان ان کا رہا۔ ادھر ساری چیزیں جلوا دی۔ اب آگے کیا ہوا کہ اس قوم کے اندر یعنی بنی اسرائیل جو نکلی تھی نا، ان کے اندر ایک شخص تھا، اور ایک شخص تھا سامری نام کا۔ سامری نام کا لفظ جو ہے آپ نے یقیناً پہلے سنا ہوگا سامری جادوگر کے نام سے۔ تو سامری کا کردار سامنے آئے گا کہ سامری جو تھا اس کے اندر، اس لشکر کے اندر موجود تھا، اور یہ اس کی جو قوم تھی نا سامری کی، یہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ۔ آج بھی گائے کی پجاری قوم موجود ہے ہماری دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر گائے کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ جو سامری تھا یہ بھی گائے کی پجاری قوم میں سے تھا، یہ بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی مل کے مصر سے نکلے تو یہ سامری جو تھا ان کے ساتھ آ گیا تھا، اور جب سامری ان کے ساتھ تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی تھی کہ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بھی آتے تھے۔ تو اس نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل علیہ السلام کا قدم جہاں پر بھی پڑتا تھا تو وہاں پر ایک طرح کی زندگی جو ہے پیدا ہو جاتی تھی، زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے تھے۔ تو یہ شخص تھا بہت سمجھدار، ایک جادوگر قسم کا انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے تو وہاں پر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جو مٹی آئی تھی اس مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور اس مٹی کو جو ہے اپنے ہاتھ کے اندر دبا کر، جسے ہم کہتے ہیں مٹھی بند کرنا، اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا اور آ رہا تھا لشکر کے ساتھ۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس کے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی زیور ہے جو گڑھے میں ڈالنا تھا اور یہ چھپا رہا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی فرعونیوں کا زیور ہے یا کوئی قیمتی چیز ہے، کیا ہے؟ جب سارے لوگوں نے اپنی ساری چیزیں گڑھے میں ڈال دی ہیں تو تو نے مٹھی میں جو چیز چھپائی ہے تو بھی اس گڑھے کے اندر ڈال دے۔ تو سامری کہنے لگا یہ تو جبرائیل، یہ تو ایک جو رسول ہے، رسول سے مراد یہاں پر پیغام لانے والا، مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے قدموں کے نشان قدم کی مٹی جہاں ان کے قدم پڑتے تھے، وہ جبرائیل جس نے تمہیں دریا پار کرایا ہے یہ اس کے قدموں کی مٹی ہے، اور میں اس مٹی کو کسی بھی طرح نہیں ڈالوں گا، یعنی میں اس میں گڑھے میں نہیں ڈالوں گا، کہیں نہیں ڈالوں گا۔ ہارون السلام کہتے رہے کہ اس کو گڑھے میں ڈالتے، وہ کہنے لگا کہ میں اس کو گڑھے میں نہیں ڈالوں گا۔ پھر کہنے لگا میری ایک شرط ہے، کہنے لگا کہ اے ہارون آپ یہ دعا کر دیں کہ میں جس مقصد کے لیے یہ مٹی گڑھے میں ڈالوں میرا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو ہارون علیہ السلام کے تو علم میں بھی نہیں تھا یہ بات کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ آپ میرے مقصد کی دعا پوری ہونے کی دعا کر دیں، میں مٹی کو ڈال دوں گا، تو ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے اس کو پورا کر دیجیے۔ جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے جو ہے وہ مٹھی جو تھی نا کھول دی اور جو مٹی تھی وہ گڑھے کے اندر ڈال دی۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام اللہ سے دعا کر چکے تھے کہ جو سامری چاہتا ہے وہ کر دیجئے۔ پھر سامری نے کہا اے ہارون میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو سونا اس گڑھے میں جو سونا ڈالا گیا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، کچھ بھی ہے، اس کا گائے کا ایک بچھڑا بن جائے، کیونکہ گائے کا پجاری تھا نا، اس لیے اس نے دعا کی کہ گائے کا ایک بچھڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام تو پیغمبر تھے، دعا کر چکے تھے، اور پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔
دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی کہ جیسے ہی اس نے مٹی ڈالی تو جو بھی زیورات، تانبا، پیتل، لوہا تھا ان سب کو مل کر جو ہے ایک بچڑا بن گیا، اور وہ بچڑا بن گیا اور اس بچڑے کے اندر کوئی روح نہیں تھی، یا وہ تو مجسمہ تھا بے جان، لیکن اس میں گائے کی طرح کی آواز نکلتی تھی۔ اس میں گائے کی طرح آواز اس لیے نکلتی تھی کہ وہ زندہ نہیں تھا، بلکہ اس کے منہ میں سے ہوا داخل ہوتی اور پیچھے کے راستہ جو ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ ہوا نکلتی، کیونکہ وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ تو اس خالی منہ سے جب ہوا نکلتی اور پیٹ کے راستے سے ہو کر جب وہ باہر نکلتی تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بچڑا بول رہا ہے اور اس کے منہ سے آواز نکل رہی، زندہ ہے۔ جب یہ عجیب و غریب قصہ بنی اسرائیلیوں نے دیکھا، یہ سارا معاملہ کہاں تھا؟ نیچے ہو رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر روزہ رکھ رہے تھے۔ تو جب یہ سارا عجیب و غریب قصہ دیکھا کہ اس گڑھے میں سے ایک بچڑا بن کر نکل آیا ہے، تو یہ جو بنی اسرائیلی تھے نا، تو یہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کے کئی گروہ بن گئے، کیونکہ یہ غلام قوم تھی تو اس غلامی کی وجہ سے یہ کیا تھے، اپنی عقلوں کو اتنا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو کیا کہا کہ ایک فرقہ، کئی فرقے ہو گئے، ایک فرقہ کہنے لگا اے سامری یہ کیا ہے؟ تو سامری کہنے لگا یہی تمہارا خدا ہے، یہ تو اصل میں جو خدا ہے نا تمہارا یہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے ہیں، خدا تو یہاں ہے، موسیٰ تلاش کرنے کے لیے خدا کو کوہ طور کے اوپر چلے گئے ہیں۔ سامری نے جواب دیا۔ اب دوسرے فرقے نے کہا کہ سامری ہم تیری بات کو نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ مان سکتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام بتا دیں گے یہ ہمارا خدا ہے تو ہم جو ہے مان لیں گے، اگر موسیٰ کہیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب تیسرا جو ایک اور فرقہ تھا وہ کہنے لگا یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، یہ بچڑا، یہ گائے کا جو ہے بچڑا، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا، ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے اور نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے جو ایک فرقہ تھا نا، اس نے سامری کی بات کا یقین کر لیا اور سامری کی تصدیق کر کے اس گائے کے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ اس طرح میری قوم کے اندر فساد ہو گیا کہ یہ بچڑے کی پجاری بننا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر جو ہے ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں نبی بنایا ہے، اور نبی ہونے کے ناطے کیا کرو، تم ہمارا حکم مانو۔ تو پھر وہ کہنے لگے بنی اسرائیلی ہارون یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ انہوں نے تو ہم سے کہا تھا کہ 30 دن کا جو ہے وعدہ کیا تھا کہ 30 دن میں میں کوہ طور سے لوٹ آؤں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو وعدہ خلافی کی ہے، اور 40 دن ہو گئے پورے، لیکن جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں واپس۔ موسیٰ تو کچھ جو ان کی قوم کے بیوقوف تھے کہنے لگے موسیٰ اپنے رب کو بھول گئے ہیں اور ان کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ جب انسانوں کی عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ قوم کا ایک گروہ جو تھا بالکل کافر ہو گیا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے اور یہ 40 روزے ادھر پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے ہو گئے، تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ جب کلام کیا اور بات کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اس فتنے کی خبر دی کہ موسیٰ آپ اپنی قوم مبتلا ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اترے تو بڑے غصے میں آئے نیچے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک غصے والے نبی تھے، جلالی نبی تھے، غصے کی حالت میں افسوس اور غصہ دونوں ہی تھا، اور جو ہے جو اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ کیا دی تھیں، تختیاں دی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں ہی تو لینے گئے تھے تورات کی، تو اللہ نے وہ بھی عنایت کر دی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام غصے میں پہاڑ سے اترے اور اپنی قوم کے اندر آئے تو ایک تو کیا کیا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے، اس وجہ سے کہ میں تو تجھے پیچھے ان کے پاس چھوڑ کر گیا تھا، یہ بچھڑے کے پجاری کیوں بن گئے؟ اور دوسرا غصے کے اندر جو ان کے ہاتھ میں تورات کی جو تختیاں تھیں وہ ایک طرف رکھ دیں۔
لیکن جب پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب کم ہوا تھوڑا، پھر بھائی ہارون علیہ السلام نے جب صورتحال بتائی ساری، تو پھر جو ہے ان کے عذر کو کیا کر لیا، قبول کر لیا کہ میں نے تو کس طریقے سے ان کو دعوت دی تھی، لیکن اس سامری کے بہکاوے کے اندر آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس گئے اور سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، کہ اس طریقے سے تو نے جو یہ بچڑا بنایا، اور تو یہ حرکت کیوں کی؟ تو سامری نے پھر جواب دیا، قبضت قبضۃ، کہ میں نے ایک مٹھی اٹھائی تھی، من اثر رسول جبرائیل کے قدموں کے نشان کی میں نے مٹی اٹھائی تھی، اور مجھے یہ نظر آ گیا تھا، میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ مٹی جس چیز پر ڈالی جائے گی اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے، لیکن اے موسیٰ میں نے یہ بات تم لوگوں سے چھپا لی تھی، اس کو میں نے بتایا نہیں تھا، اور پھر میں نے اس جو ہے مٹی کو، جو سارے زیورات کے ڈھیر وغیرہ تھے ان پر ڈال دیا، اور جو کام میرے لیے مشکل تھا وہ میرے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ گائے کے پجاری قوم کا تھا، تو اس کے دل میں تو جو ہے وہ کیا تھا، شرک بھرا ہوا تھا، گائے کی پوجا کی محبت بھری ہوئی تھی، یہ سارا بتا دیا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے سارا سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کیا کہا کہ جا، اب تیری سزا ہے۔ یہ جو ساری باتیں بتا رہی ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کا حصہ ہے، جو میں آپ کو ایک قصے کی شکل میں بتا رہی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا بددعا دی یا اس کو کیا سزا تجویز کی، کہ قرآن میں تھا ان تقول لا مساس، کہ تو اب کی زندگی بھر کہتا پھرے گا کہ کوئی مجھے مس نہ کرے، یعنی کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اس کو اس سزا دی اور اس کے لیے یہ اللہ سے دعا کی کہ اس کو ایسی بیماری لگا دے کہ کوئی انسان اس کے قریب نہ جا سکے، اور پھر جو ہے اس کو یہی عذاب ملا کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی نہ اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے قریب جا سکتا تھا۔ تو پھر جو ہے اب جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں ہیں۔ اب ان کو نظر آیا کہ جو سامری تھا نا، اس نے ہمیں بہکا دیا تھا، صرف ایک گروہ تھا جس نے جو ہے کہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، دھوکہ ہے، یہ جو بچڑا ہے ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سارے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ نادان ہیں، ان کی جو ہے توبہ کو کیا کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے، اور یہ جو ہم واپس کفر میں پڑ گئے ہیں تو ہمارے گناہ کو دور کر دے، تو اب گناہ تو بہت بڑا تھا کہ جس اللہ نے فرعون سے نجات دی، جس اللہ نے فرعون کو غرق کیا، انہیں غلامی سے نجات دی، انہوں نے آتے ہی پھر اس اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ اب یہ گناہ اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے 70 نیک لوگوں کا انتخاب کیا، کہ 70 ایسے نیک لوگ جو پوری قوم کے اندر نیکی کے اندر کیا تھے، مشہور تھے، جن کا جو عقیدہ بھی بالکل ٹھیک تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ جو ہے اس بچڑے کی پوجا بھی انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو ایسے 70 لوگوں کا کیا کر لیا، انتخاب کر لیا، اور بڑی اس کے بارے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے چھان بین کی کہ کوئی بھی گناہ گار اس کے اندر نہ آ جائے۔ جب 70 لوگوں کا انتخاب کر لیا اور بنی اسرائیل میں سے، ان کو لے کر جو ہے وہ کہاں چلے، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے، تاکہ ہم سب مل کر جو ہے اللہ سے توبہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی اللہ ان کو معاف کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر پہنچے تو آتا ہے روایت میں کہ کوہ طور کے اوپر زلزلہ آ گیا، تو جب زلزلہ آیا، کوہ طور ہلنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس سے کیا ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ ہمارے ان 70 لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو پہلے گائے کی پوجا کر چکے ہیں، گائے کی پوجا جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ پاک سے کیا کی، دعا کی،
اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اے اللہ میری اللہ ان کو کیا کر دے، معاف کر دے، اپنے الفاظ میں دعا کی۔ اب سنیے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، یہ سننے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اللہ نے یہ فرمایا، میں اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ویسے یہ عربی میں ہے دعا، کہ اے موسیٰ میری رحمت تو سب کو شامل ہے، اور میں اپنی رحمت کا پروانہ ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اتباع کرتے ہیں، اور اس رسول امی کا جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یہ جملہ ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے اوپر اللہ کے کلام میں آخری نبی کا ذکر سنا اور ان کی امت کا ذکر سنا، تو اللہ پاک سے ایک سوال کیا، اللہ سے عرض کیا، اے اللہ میں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ اپنی قوم کے بارے میں توبہ کروں، اور آپ نے جواب دیا کہ میری رحمت جو ہے میری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے لیے بھی ہے، یعنی آپ نے میری قوم کے علاوہ اس وقت دوسری امت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اے اللہ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہ سمجھے کہ جس امت کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے وہ امت کتنی عظیم الشان ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا، یعنی آپ نے مجھے ابھی کیوں پیدا کر دیا؟ اے اللہ آپ مجھے بھی اس امی نبی کی امت کے اندر پیدا کر دیتے۔ یہاں تو آپ نے کیا تھا، اللہ سے کیا کر رہے دعا کہ اللہ آپ نے مجھے اس بنی اسرائیل کا نبی بنا دیا، اگر وہ امت اتنی اونچی ہے تو مجھے ابھی نہ پیدا کرتے بلکہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دیتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی، دعا تھی، لیکن اللہ نے تو ان کے لیے نبوت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے اس امت کے عظیم الشان ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ امت اتنی عظیم الشان ہے، اس میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی تھیں۔ تو پھر جو ہے یہ تو دعا ہو گئی، اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جو توبہ کروانے گئے تھے نا، اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ اگر آپ اپنی قوم کے لیے توبہ کروانا چاہتے ہیں تو اب توبہ کا طریقہ سنیں کہ توبہ کیسے ہوگی۔ اگر بنی اسرائیل واقعی اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا شرک جو ہے وہ جو ہے معاف ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، ان کی توبہ صرف ایک صورت میں قبول کروں گا کہ ان میں سے ہر شخص اپنے جو رشتہ دار ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، جس کو وہ ملے اس کو تلوار سے قتل کر دے، اور اسی جگہ پر قتل کرے جہاں پر اس نے اس بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ مثلا اگر باپ نے بھی کی ہے، بیٹے نے بھی کی ہے، تو باپ جو ہے بیٹے کو قتل کرے گا اور بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کرے گا، اور اسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر انہوں نے پوجا کی تھی۔ صرف آپ کی قوم کی لوگوں کی توبہ اسی صورت میں قبول ہو سکتی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تو اب جو ہے سارے جو لوگ تھے اور جو کوہ طور کے اوپر آئے تھے، ان میں بھی کچھ جو ہے بچھڑے کے پجاری تھے، وہ اپنے دل میں بڑے شرمندہ ہوئے۔ اب سارے لوگ جب اللہ کا پیغام سنایا کہ اگر تم واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے بڑا شدید حکم دیا ہے، اب تم اپنے عزیز و اقارب کا قتل کرو گے۔ تو پھر جو ہے اللہ کا حکم یہی تھا، پھر ایک نے دوسرے کو کیا کیا، قتل کیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، عمل کر لیا، تو پھر آگے جو ہے یہ قوم چلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر
تورات کی جتنی تختیاں تھیں جن کو غصے میں ہاتھ سے رکھ دیا تھا، ان تختیوں کو اٹھایا اور اپنی قوم کو لے کر وہاں سے ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب ملک شام کی طرف چلے تو وہاں ایک اور آزمائش جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس ملک شام کی طرف ایسے شہر میں پہنچے جہاں پر ایک قوم کا ذکر ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جبارین کے نام سے آیا ہے۔ ایک قوم جبارین تھی وہاں پر، اور ان کی شکل صورت، ان کا قد اور قامت بڑی ہیبت ناک تھی، یعنی کہ شکل و صورت اور ان کے قد سے ہی لوگوں کو خوف آتا تھا۔ ایسی قوم تھی وہاں پر، اور بڑے ہی ظالم تھے وہ لوگ، اور قوت، شوکت، طاقت، دولت، مال بھی بہت زیادہ تھی۔ تو ان کے قوم کے جو یہ قوم جبارین تھی، ان کے بڑے عجیب و غریب جو ہے قصے لوگوں میں مشہور تھے، کیونکہ ظالم بھی بہت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے راستے جو ہے داخل ہونا چاہتے تھے، مگر جب بنی اسرائیلی جو تھے، ان کی لشکر کے جو لوگ تھے، انہوں نے سنا کہ قوم جبارین ہے یہاں پر، بڑی خوفناک چہرے ہیں ان کے، بڑے ظلم کرنے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ، اس شہر کے اندر ہم داخل نہیں ہوں گے، اس شہر میں تو بڑے جبار لوگ رہتے ہیں، بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اس شہر سے نکل جائیں تو ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جب تک وہ اس شہر سے نہیں نکلیں گے ہم جو ہے اس شہر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ تو پھر جو ہے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اے موسیٰ، اور اپنی قوم کے لوگوں کو جائیے اور اس قوم جبارین سے ڈریے نہیں، ان سے لڑیے، آپ جا کر آپ فتح پائیں گے اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ان سے لڑائی کرنا ہے، ہمیں ان سے لڑنا ہے، تو یہ جو قوم تھی نا، کیا کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز نہیں جائیں گے وہاں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو تو آپ اور آپ کا رب، آپ لوگ دونوں چلے جائیں، آپ چلے جائیں، ہارون چلے جائیں اپنے، اتنے جو ہے یہ بے ادب تھے، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب کو لے جا ساتھ، اور آپ لوگ لڑو جا کر، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے یہ نبی کی بے ادبی کی اور کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ کا رب لڑے جا کر، تو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کے اوپر اللہ نے بہت سارے انعامات کیے تھے، لیکن یہ ہر جگہ پر سرکشی کر رہے تھے، ہر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن اور کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے باتوں کی وجہ سے غمگین ہوتے لیکن بد دعا نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کر دی، بد دعا کی اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، اور بد دعا جب کی تو کہا کہ میری قوم کیا ہے، بڑی فاسق ہے۔ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے فاسقین کا لفظ استعمال کیا، تو اللہ نے بھی قرآن کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے وقت فاسقین کا ہی لفظ استعمال کیا، اللہ نے انہیں فاسقین کا نام دے دیا، اور اللہ نے سزا کیا دی ان کو کہ جس زمین کے اوپر وہ تھے نا، ان لوگوں کو 40 سال کے لیے زمین سے محروم کر دیا، حالانکہ وہ ارض مقدس پہ، ملک شام جو ہے مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کے اندر مقدس ترین جو جگہ ہے ملک شام کی ہے، ملک شام کے اندر فلسطین بھی آ جاتا ہے، تو ملک شام کی یہ مقدس ترین سرزمین کے اوپر تھے، لیکن کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جاتے آگے، تو پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان سے جو ہے وہ جگہ جو ہے ان کے لیے جگہ سے محروم کر دیا تھا، اور ان کو اللہ نے نا ایک میدان کے اندر قید کر دیا تھا، ایک کھلے میدان کے اندر اللہ نے ان کو ایسا قید کیا کہ صبح سے شام تک چلتے کہ اس میدان سے ہم باہر نکل جائیں، لیکن جس طرف سے بھی چلتے ہیں تو اسی میدان کے اندر رہتے، اس میدان کی حد سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آگے لے جانا چاہ رہے تھے، یہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، تو اللہ نے سزا دی کہ اب تم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، اور اللہ نے سزا ان کو 40 سال کے لیے دی تھی، کہیں نہیں جا سکتے اب تم۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے نا،
ان کے اندر موجود تھے، اور جب یہ جس وادی کے اندر رہتے تھے نا، اسے وادی تیہ کہتے ہیں، وادی تیہ اس کا نام تھا۔ تو اس وادی تیہ کے اندر ہی ان کی سزا تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کی برکت کی وجہ سے یہ قوم فاسق جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس سزا کے اندر بھی اللہ نے ان کے اوپر بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ دے کر رکھیں نبی کی برکت کی وجہ سے، کہ یہ اس میدان تیہ کے اندر جس طرف بھی چلتے تھے تو بادل ان کے اوپر سایہ کر کے رکھتے تھے۔ 40 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے بغیر گھر کے رہنا، لیکن اللہ نے یہ ان کے لیے شفقت فرمائی کہ جس طرف ہوتے تو بادل ان کے اوپر ہوتے، اور بادلوں کی وجہ سے نہ بارش ان کے اوپر آتی اور نہ ہی دھوپ ان کے اوپر آتی، جیسے جیسے چلتے جاتے تھے بادل اوپر اوپر ان کے اوپر سایہ کرتے جاتے تھے، اور کھانے کے لیے اللہ نے ان کی محنت و مشقت کو ختم کر دیا، اور جب یہ صبح ہوتے تو انہیں من و سلوہ جو ہے وہ مل جاتا، ایک میٹھی چیز، نمکین چیز انہیں کھانے کے لیے مل جاتی، نہ کمانا پڑتا تھا، نہ لانا پڑتا تھا، نہ پکانا پڑتا تھا، صرف کھانے کے لیے چیزیں ملتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کپڑوں کی قید سے بھی اور کپڑوں کی ضرورت سے بھی ان کو آزاد کر دیا، کہ یہ نبی کی برکت سے اور ان کے معجزے کے طور پر جو کپڑے وہ بنی اسرائیلی پہنے تھے، کہ نہ وہ کپڑے کبھی میلے ہوتے تھے اور نہ وہ کپڑے کبھی پھٹتے تھے۔ 40 سال تک ایک انسان ایک جوڑا کیسے پہن سکتا ہے کہ وہ میلا بھی نہ ہو، پھٹے بھی نہیں، لیکن یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان لوگوں کے کپڑے نہ پھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ اور ایک اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ان کو کیا نعمت عطا فرمائی، کہ ان کو ایک پتھر عطا فرما دیے، چوکور طرح کا، چوکور جو ہے پتھر، مربع پتھر بھی کہتے ہیں اسے، جس کی چاروں سائڈیں جو ہیں برابر ہوں، تو ایک پتھر ان کو عطا فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ، آپ کی قوم کو جب پانی کی ضرورت ہو تو اپنی اس لاٹھی کو جو ہے اس پتھر کے اوپر مار دینا، اور جب آپ پتھر کے اوپر لاٹھی ماریں گے تو اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے، اور پتھر کی ہر جانب سے 3 چشمے جاری ہو جاتے، 4 سائڈیں تھیں، 4 سائڈوں میں سے ہر سائڈ میں سے جب 3 چشمے بہتے ہیں تو 4 سائڈوں میں سے 12 چشمے اس میں سے بہنے لگتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے نکلے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ 12 تھے، اور اس سرکش قوم تھی، اسی لیے اللہ نے دریائے نیل کے اندر بھی ان کے لیے 12 جو ہے وہ راستے بنائے تھے کہ سب اپنا ہر قبیلہ الگ رہے، اسی طرح 12 جو ہے چشمے اللہ نے ان کے لیے جاری کیے تاکہ یہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں اور یہ 12 چشموں سے الگ پانی حاصل کریں۔ اور پھر اب یہ جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی اور یہ لوگ اس وادی تیہ کے اندر کسی بھی جگہ سفر کرتے اور آگے چلتے، پھر کہیں بھی جا کر ٹھہرتے، اس وادی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن جس جگہ پہ جا کر وہ رکتے تھے تو وہ پتھر ان کے پاس موجود ہوتا تھا، حالانکہ پتھر انہیں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن جہاں چاہتے تھے پتھر وہاں موجود ہوتا تھا۔ یہ سارے کی ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ برکتیں تھیں اور ان کے معجزات تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا، اور ایک طویل روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ اکثر صورتوں کے اندر پچھلے اسباق میں بھی ہم نے کئی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ پڑھا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار کیوں آتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سارا قصہ ہے فرعون کا اور ان کی قوم کا، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں انسانوں کے لیے، اور اس میں حکمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جس سے ایک عام انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر انسانوں کے لیے بہت ساری اخلاقی ہدایات بھی ہیں۔ تو قرآن کریم کا کسی بھی نبی
یا کسی بھی امت کا قصہ بیان کرنا صرف قصہ نہیں ہوتا کہ ہم اس قصے کو کہانی کے طور پر جو ہے وہ سن لیں اور سنا دیں، نہیں، بلکہ وہ قصہ جو ہوتا ہے اصل میں سبق کے لیے آتا ہے کہ اس قصے سے ہمیں ہدایات کیا ملتی ہیں اور اس قصے سے ہمیں نصیحت اور سبق کیا ملتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے جو اتنا طویل قصہ سنا ہے تو اس قصے سے جو ہے لوگوں کو کچھ ہدایات ملتی ہیں۔ اب وہ ہم ہدایات جو ہے تھوڑی سی سمجھتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر پڑھا کہ فرعون کو جو ہے فرعون نے اپنے ملک میں کیا اعلان کرایا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دینا، اور لڑکیاں جو ہوں ان کو پیدا جو ہے وہ رکھنا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ اگر دیکھیے اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کر دیتے جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا جس سال قتل کرنے کا حکم تھا۔ اللہ کو یہ قدرت دکھانا منظور تھی۔ اب اس سے یعنی نقطہ کیا ملا ہمیں کہ قدرت دکھانا منظور تھی کہ وہ فرعون جیسے بے وقوف کی، ظالم کی جو تدبیر تھی پوری کی پوری جو ہے اس پر الٹ دی جائے اور اس کو خوب بے وقوف بنایا جائے کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منصوبہ بندی اور کوئی بھی تدبیر اللہ کے ارادوں کو نہیں روک سکتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال کیوں پیدا کیا جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا؟ اس لیے پیدا کیا کہ اللہ نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایسی تدبیر سکھائی کہ اس کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈال دینا تاکہ جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچ جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوتے جس سال لڑکوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے کبھی بھی صندوق میں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دریائے نیل کے اندر ڈالتی، اور موسیٰ علیہ السلام کا صندوق کبھی جو ہے وہ فرعون کے دربار کے اندر نہیں پہنچتا۔ اور جو ہے فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، ان کو اللہ نے ایمان ہی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے عطا کیا تھا۔ تو ایک تو یہ حکمت تھی۔ اس کے بعد ہم نے آگے قصے میں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ صرف اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اللہ پاک نے کسی بھی عورت کے دودھ پینے کی اجازت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ پی لیتے تو پھر پرورش تو کہاں ہوتی؟ فرعون کے گھر میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی جدائی کی وجہ سے کیا رہتی؟ پریشان رہتی۔ اللہ نے ہر عورت کے دودھ کو حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ یہ صرف اپنی ماں کا جب دودھ پئیں گے تو ان کی والدہ کہاں رہ گئی تھی؟ اپنے گھر کے اندر، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، بچہ ان کے پاس رہے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ پی لیتے تو ایک نبی کے جسم میں ایک کافر عورت کا دودھ جاتا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ایک کافر عورت کے دودھ سے بھی بچا لیا اور ان کو ان کی ماں کا دودھ پلایا اور ان کی والدہ کی جدائی پریشانی کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا تو پھر فرعون کے سارے گھر والے کیا تھے؟ ان کے احسان مند تھے، اور ان کے اوپر ہدیے اور تحفوں کی کیا ہوئی؟ بارشیں بھی ہوئیں، اور جو ہے سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ جو تھیں ان کے کیا تھے؟ احسان مند تھے۔ یہ جو واقعے کا حصہ جو ہے نا، اس میں جو تاجر لوگ ہیں، تجارت جو کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملا ہے کہ جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں کس طریقے سے کہ جو صنعت کار ہیں، اپنی صنعت و حرفت یعنی کہ جو بھی کوئی ہنر مند ہے، صنعت و حرفت کا مطلب ہے جن لوگوں کو کوئی ہنر آتا ہے وہ اپنے ان کاموں کے کرنے میں اگر ثواب کی نیت کرتے ہیں، نیکی کی جو ہے وہ نیت کرتے ہیں، تو ان کی مثال جو ہے موسیٰ کی طرح ہو جاتی ہے۔ کہ موسیٰ کی طرح کیسے؟ کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور
اس کا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ کس کو ملتا ہے؟ کسی عورت کو نہیں ملتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ نے اعزاز رکھا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ گی اور فرعون کے دربار سے تمہیں ہدیے بھی ملیں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جیسے مستری مزدور ہے، ایک مثال سمجھ لیں، تعمیر کرتا ہے، اگر وہ کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، کوئی لوگوں کے جو ہے آرام کے لیے کوئی چیز ایسی بناتا ہے، اور جو ہے وہ اس میں یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے جو ہے اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا۔ مثلاً کوئی شخص ہے، وہ اب مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، اب اسے مسجد کی تعمیر کرنے پر ثواب بھی مل رہا ہے اور جو ہے اسے اجرت بھی مل رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بھی، جیسے ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر اپنے جو ہے اس پیشے کو سیکھتا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت خلق کروں گا، وہ اپنا کلینک کھولتا ہے، اپنی جو ہے وہ نوکری کرتا ہے کہیں بھی، لیکن ساتھ میں اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا، تو اس کے اس نیت کے کرنے کی وجہ سے اس کا یہ سارا عمل جو ہے ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے، اور اس کو اس کی تنخواہ جو ہے وہ الگ ملتی ہے۔ تو ایسے شخص کی مثال ام موسیٰ کی سی ہے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی کام کو کرنے والا ہے، اگر اس کام کے اندر خیر کے کام میں، جائز کام میں اگر وہ نیکی کی نیت کر لیتا ہے، تو پھر اس کو نیکی کا ثواب الگ ملتا ہے اور اس کی اجرت الگ ملتی ہے۔ تو اس واقعے سے ایک یہ سبق ملا۔ اس کے بعد اس پورے واقعے سے ہمیں ایک جو ہے اشارہ اور ملتا ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں کیا کر دی تھی؟ محبت پیدا کر دی تھی، کہ حضرت آسیہ نے دیکھا تو وہ قربان ہو گئیں، اور دوسرے دیکھتے تو وہ کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام پر مہربان ہو جاتے۔ ایسی محبوبیت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، تو پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ محبت پیدا کر دیتے ہیں، آج کے دور کے اندر بھی۔ تو یہ کچھ ہمیں جو ہے اشارے ملے ہیں۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے ہمیں جو اگلا تھوڑا سا رہ گیا، یہ سبق پورا کرتے ہوئے بس اگلا جو ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے اوپر 2 لڑکیوں کی کیا کی تھی؟ مدد کی تھی، وہ کمزور تھیں، اور انہوں نے بکریوں کو کیا کیا تھا؟ پانی پلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ خبر جو ہے جو نصیحت ملتی ہے کہ ضعیفوں کی، کمزوروں کی خدمت کرنا اور کمزوروں کی جو ہے مدد کرنا اللہ کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ایک ایسا اونچا عمل ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی تھی، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی کیا کر دیا؟ ان کو اس کا بدلہ عطا کیا کہ ان کا نکاح ہو گیا، ان کو رہنے کا جو ہے وہ کیا مل گیا؟ ٹھکانہ مل گیا۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ اجنبی یا جو ہے کمزوروں کی مدد کرنا سنت انبیاء ہے، اور اس کا دنیا میں بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دیکھیں بیٹیوں نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ ابا جان آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ یہ جو واقعے کا ٹکڑا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ بات سنی، ابا جان ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ یعنی تم نے ان میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا بیٹی نے کہ ابا جان یہ امانت دار ہیں۔ کہ کس طرح امانت دار ہے؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا نا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں، کہ تاکہ میری نظر جو ہے تمہارے اوپر نہ پڑے۔ انہوں نے امانت داری کا مظاہرہ کیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابا جان یہ امانت دار ہیں، ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ان کو ملازم رکھ لیجئے۔ تو یہاں پر ایک پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے اندر جو ہے ایک بہترین دنیا کو چلانے کی جو ہے ایک رہنمائی ملتی ہے، اور وہ یہ
کہ آج کل ملازمتیں ہیں، چاہے سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، اس کے انتخاب کے اندر جو ہے دیکھیے درخواستیں دینے والے درخواستیں دیتے ہیں، ان کی سی ویز ہوتی ہیں، ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، اور جو ہے سفارش کے اوپر کسی بندے کو کیا ہے رکھ لیا جاتا ہے۔ لیکن کسی شخص کو جو ہے نوکری پر رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے امانت اور دیانتداری۔ اگر کسی کے پاس تعلیم کی ڈگریاں موجود ہیں لیکن امانت اور دیانتداری موجود نہیں ہے تو پھر ایسا شخص کیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تباہی لاتا ہے۔ ڈگریاں موجود ہیں لیکن امانت اور دیانتداری نہیں ہے تو وہ شخص کام چوری کرتا ہے، پھر معاشرے کے اندر رشوت خوری ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ لوگ قانون کی گرفت میں بھی نہیں آتے، اور دنیا کا نظام جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اپنا ملازم رکھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنا امانت دار ہے، اپنے وقت کو کتنی جو ہے امانت داری سے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہمیں اس قصے سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے جب رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا وہ اژدہا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو تھا یہ حقیقت میں سانپ نہیں تھا، یہ تو معجزہ تھا اللہ کا، اور جو فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں وہ بھی حقیقت میں سانپ نہیں تھے، وہ بھی کیا تھا، تخیل تھا، کیونکہ وہ سب جو تھے وہ تھے نا ساحر تھے، جادوگر تھے، تو انہوں نے دیکھنے والوں کے اوپر جو ہے ایک قسم کی نظر بندی کر دی تھی، جس کی وجہ سے انہیں سب وہ لاٹھیاں جو ہیں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ ہپناٹائز کرنے کا جو ایک عمل ہے یہ بھی موجود ہے، اور اس سے جو ہے آنکھوں کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، نظر بندی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا وجود ہے اور ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور جو ہے وہ پیغمبرانہ دعوت کا ایک اصول ملتا ہے کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں بھائی جائیں اور فرعون کی طرف جائیں، اور جب فرعون کے دربار میں جاؤ نا تو ان سے جو ہے ہمدردانہ بات کرنی ہے، خیر خواہانہ بات کرنی ہے، لہجے کو کیا رکھنا ہے، نرم رکھنا ہے۔ حالانکہ وہ کون تھا، باغی تھا، سرکش تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ اپنی آواز کو ذرا نرم رکھیے گا۔ جب آپ اپنی آواز کو نرم رکھیں گے تو وہ لوگ جو ہے غور و فکر کرنے کے اوپر وہ فرعون کیا ہوگا، غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جس نے بنی اسرائیل کے اتنے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ لیکن اللہ نے جب اس کے پاس بھی ایک شخص کو، نبی کو بھیجا تو کہا کہ نرمی کا راستہ اختیار کرنا۔ تو پتہ چلا کہ دعوت وہی انسان کے لیے قابل قبول ہوتی ہے جو خیر خواہانہ ہمدردانہ ہو۔ اگر دعوت دینے کے اندر، دین کی بات بتانے کے اندر جو ہے اگر کوئی جو ہے انسان ہمدردانہ نیت سے بات نہیں کرتا اور اس کے اندر ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا ہے، تو دین کی ایسی دعوت اللہ کے ہاں بھی معتبر نہیں ہوتی اور اس کا کوئی فائدہ اور نفع بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔